بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ 1992 کی ایک گرم اور حبت زدہ دوپہر کی بات ہے۔ بائیک پر جہلم شہر سے سرائے عالمگیر کی طرف آ رہا تھا۔ ریلوے پل کے پاس پہنچا تو دیکھا ایک جوان لڑکی پل کے نیچے سے اپنے کپڑے سنبھالتی چیختی چلاتی بھاگ کر اوپر سڑک پر آ رہی تھی۔ پیچھے 6-7 مشٹنڈے جو اس کو پکڑ کر دوبارہ پل کے نیچے لے جانا چاہتے تھے۔ ہر طرف ہو کا عالم، سڑک بالکل ویران۔ میں نے بائیک روکی، وہ لڑکی میرے پیچھے آ کر چھپ گئی اور بولی، بھائی مجھے ان لوگوں سے بچا لو، یہ میری عزت لوٹنا چاہتے ہیں۔ میں ان دنوں میدان کا کھلاڑی اور اپنی جسمانی فٹنس کے لیے مکمل پر اعتماد تھا۔ ایک سیکنڈ میں ہی فیصلہ کر لیا کہ جو بھی ہو مر جاؤں، پر اس لڑکی نے پناہ مانگی ہے، اس کی حفاظت کروں گا۔ ان لوگوں پر شیطان سوار تھا۔ میں نے بہتری منت کی کہ لڑکی کو چھوڑ دو، اور انہوں نے میری ایک نہ سنی، مجھے دھکا دیا اور لڑکی کو اٹھا لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے ایک کو پکڑا اور اٹھا کر سڑک پر دے مارا، جبکہ دوسرے نے مجھے پکڑ کر گرا دیا اور میری دھولائی شروع کر دی۔ تقریباً آدھا منٹ یہ سین چلتا رہا۔ تب تک سڑک پر چند راہگیر آ گئے اور یوں میری اور اس لڑکی کی جان چھوٹی۔ ہونٹ پھٹ گئے، مکوں کی بارش سے منہ سوج گیا، چیچی انگلی چبا لی گئی، اور شاید کسی کے پاس بلیڈ بھی تھا۔ بائیں ہاتھ کا انگوٹھا کافی سارا کٹ گیا، آج بھی نشان ہے۔ 6-7 لوگوں نے مل کر مارا تھا، خون نہیں رک رہا تھا، قمیض تار تار ہو چکی تھی۔ سڑک پر ہی بیٹھ گیا۔ اس بہن نے میری قمیض مزید پھاڑ کر پٹی بنائی اور میرے انگوٹھے پر باندھ دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بہن آپ بچ گئی ہو؟ بولی جی بھائی، اللہ پاک نے میری حفاظت کی۔ اس کے اس جواب پر ناقابل بیاں تسلی ہوئی۔ بہتا خون پیٹ سے لگے ٹہٹے اور چپائی ہوئی انگلی بھی لذت دینے لگی۔ میں نے لڑکی کو کہا کہ آپ جاؤ۔ وہ بولی کہ بھائی یہ لوگ میرے پیچھے آ جائیں گے، آپ مجھے دریا پار کروا دو۔ میں نے اسے پل پار کروا دیا۔ بائیک سے اترتے ہوئے وہ بولی کہ بھائی میں فقیرنی ہوں، لوگوں کا اندر بھی پڑھ لیتی ہوں، آپ یقیناً اس وقت کسی مصیبت میں ہیں۔ میری آپ کو دعا ہے آپ کے گھر پہنچنے تک وہ مصیبت ختم ہو چکی ہوگی اور باقی کی زندگی بھی اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ رہے گی۔ وہ مزید بولی کہ یہ جنہوں نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اور آپ کا خون بہایا، ان کا حشر بھی آپ صرف آج رات تک دیکھ لیں گے۔ تب میں بطور جونیئر آفیسر، ایک ایگزٹ پوسٹ کا چارج ہولڈر، لیکن کسی انتظامی مسائل کی وجہ سے شدید پریشان تھا۔ بہت حیرانگی ہوئی کہ اس لڑکی نے میرے دل کی بات کیسے جان لی۔ وہ کون تھی؟ اب خون سے لتھڑا، سوجے منہ اور پھٹے کپڑوں کے ساتھ میں اپنے محلے تو جا نہیں سکتا تھا۔ شام تک چھپ چھپا کر سرائے عالمگیر نہر کنارے بیٹھا رہا اور اندھیرا ہونے پر گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچا، نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ بیگم میری حالت دیکھ کر ایک بار تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ ان کو ساری بات بتائی تو ان کی تسلی ہوئی اور بولی کہ آپ نے اچھا کیا۔ ساتھ ہی مجھے ایک سرکاری خط نکال کر دیا کہ یہ آپ کا کلرک دے کر گیا ہے۔ خط پڑھا تو مجھے فقیرنی یاد آئی۔ میرا وہ انتظامی مسائل میرے حق میں حل ہو چکا تھا۔ اس فقیرنی کی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی تھی۔ رات بیگم صاحب نے دودھ میں دیسی گھی، انڈا اور ہلدی ڈال کر پلائی اور مجھے تھپک کر سلا دیا۔ رہائش دریا کے کنارے پر تھی۔ پچھلی رات بجلی بند ہوئی تو آنکھ کھلی۔ بیگم صاحب نے بتایا کہ دریا والی سائیڈ پر کافی شور ہے۔ سین میں گیا تو دیکھا کہ نالی کا پانی الٹی سائیڈ چل رہا ہے، باہر سے میرے گھر آ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ بہت زوروں کا سیلاب چل رہا ہے، تقریباً 20 فٹ پانی ایک دم ہی چڑھا اور ہر چیز بہا کر لے گیا۔ شہر جا کر دیکھا تو مین بازار جہلم کی چھتوں پر سے پانی جا رہا تھا۔ اچانک ہی دماغ میں اس فقیرنی کی بات گھوم گئی کہ ان کا حشر بھی آپ صرف آج رات تک دیکھ لیں گے۔ اس ریلوے پل کی طرف گیا جہاں اس مظلوم کو چھڑوایا تھا۔ ریپ ایڈمٹ کرنے والے لوگوں کا پتہ کیا کہ وہ کون تھے اور اب کدھر ہیں۔ چلا کہ وہ سبھی لوگ تانگا باندھتے تھے، پل کے ساتھ نشیب میں گھوڑے تانگے باندھتے تھے اور وہیں ٹینٹوں میں ان کی رہائش تھی۔ رات پانی آیا اور ان کے
گھوڑے، تانگے، بال بچے اور وہ کل ملا کر 13-14 افراد بہا کر لے گیا۔ اس فقیرنی کے بعد دعا بھی فوراً ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ کر اثر دکھا چکی تھی۔ ان دونوں واقعوں کے بعد وہ فقیرنی میں نے بہت ڈھونڈی، بہت گلیاں محلے پھرے، اپنے تمام تر وسائل کو استعمال کیا، پر وہ نہیں ملی۔